بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عورت کے ختنہ کی جگہ، وقت اور طریقہ کیا ہے؟ عورتوں کے ختنہ سے متعلق متعدد احادیث آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے ختنہ کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: جب مرد عورت کے چار کونوں میں بیٹھے اور ختنہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو گیا۔ یہ جماع سے متعلق حدیث ہے، اس میں شرمگاہ کا ذکر نہیں۔ ختان کا لفظ آیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین ختنہ کراتی تھیں۔ ختنہ کی جگہ، طریقہ اور وقت: پیشاب نکلنے والی جگہ کے اوپر مرغ کی کلگی کی طرح جو چمڑی ہوتی ہے، اس کا کچھ حصہ کاٹا جائے گا، مگر اس میں مبالغہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اس حصے کو جڑ سے نہیں کاٹا جائے، اس کا کچھ حصہ کاٹا جائے گا۔ مختلف ممالک میں اس سے ہٹ کر مختلف طریقوں پر ختنہ کیا جاتا ہے جو خلاف سنت ہے، بلکہ بعض طریقے اذیت ناک ہیں۔ اس وجہ سے ماہر اور صحیح معرفت رکھنے والی مسلم عورت سے ہی ختنہ کرایا جائے۔ ختنہ کے لیے مناسب بہتر وقت بچپن ہے کہ اس وقت زخم آسانی سے مندمل بھی ہو جاتا ہے اور تکلیف کا احساس بھی کم ہوتا ہے۔ عورتوں کے ختنہ کی حکمت و فوائد: ختنہ سے عورتوں کی شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں کے لیے زیادت لذت کا باعث ہے۔ طبی نقطۂ نظر سے مسلم اطباء اور اہل علم نے مختلف قسم کے فوائد بیان کیے ہیں، مثلاً کبھی وہ کلگی بڑی ہونے کے سبب عدم لذت یا شوہر کے لیے تشویش کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کلگی کے ہٹنے سے اس کے نیچے گندگی جمع ہونے، اس میں بدبو ہونے اور کسی طرح کا انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ ایک بڑا فائدہ پیشاب میں آسانی کا ہے، کیونکہ یہ چمڑی اس کے اوپر ہوتی ہے جس سے پیشاب میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سے جنسی امراض، پیشاب کی نالی کی جلن، پیشاب کی نالی اور رحم کے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ انسانی صحت اور عورتوں کا ختنہ: سطور بالا سے ہمیں معلوم ہو چلا ہے کہ عرب کی خواتین میں ختنہ کا عام رواج تھا۔ اگر اس سے ہلاکت کا خطرہ ہوتا یا یہ عمل عورت کے حق میں ظالمانہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے عورتوں کو ضرور منع فرماتے، مگر اس طرح کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس وجہ سے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی اس طور کافی ہے کہ اس عمل میں عورتوں پر نہ ظلم ہے اور نہ ہی انہیں ہلاکت میں ڈالنے کا سبب ہے۔ اسلامی تعلیمات فطرت کے عین مطابق اور انسانیت کے حق میں ہیں۔